ہم میں ایسا کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے آقا کی تعریف کا، آقا کی توصیف کا حق ادا کر دیا، جس کی تعریف رب خود بیان کرتا ہے۔ قرآن کا ہر پارہ، پارے کا ہر لفظ، لفظ کا ہر حرف میرے آقا کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ہزار بار بشویم دھن ز مشکو غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یہی بات کسی نے ساغر صدیقی کو کہی تھی کہ وہ ساغر، تو نے آقا کی تعریف میں نہیں لکھا، تیرے کلام کا ہر جملہ جام سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، تیرے کلام کا ہر مصرع میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو نے آقا کی تعریف میں نہیں لکھا، تو نے یہ تو لکھ دیا آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، تو نے آقا کی تعریف میں نہیں لکھا، تو ساغر کہتا ہے کہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ اس شخصیت کے بارے میں لکھنے کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا۔ اور اس کے سوانح حیات لکھنے والا کہتا ہے کہ ساغر نے ایک دن جام کو توڑا، میں کو چھوڑا، ہوش میں آیا اور ہوش میں آ کر کہا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، لوگوں کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے، جنہیں الہام و نبوت کا امی ہونا تھا، جس سے قائم ہوئے بیدار نگاہی کے اصول، دوش براق پہ پہنچے وہ جو سر عرش بری، وہ فضاؤں کے پیغمبر و خلاؤں کے رسول۔ ساغر صدیقی نے ایک جملہ کہا، لوگوں کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے۔ میں اس جملے کو کھولنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا جب پیدا ہوئے، پیارے آقا جب پیدا ہوئے، اماں آمینہ کی گود میں ہے، اماں آمینہ پہلے تو دیکھ کر مسکراتی ہے، کتنا خوبصورت بچہ، غسل کر کے آیا ہے، سرما لگا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے، زلفیں سوری ہوئی ہے، اور جب سے گھر میں آیا ہے خوشبو کے ہلے کھل گئے، جب سے گھر میں آیا ہے رحمتیں آ گئی ہے، برکتیں آ گئی ہے۔ آمینہ پہلے تو مسکراتی ہے، پھر کہتی ہے ایسا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہر ماں اپنے بچے کے لیے کہتی ہے کہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے آمینہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو نے تو گھر کی چار دیواری کو دیکھا ہے، ہاشمیوں کو دیکھا، قریشیوں کو دیکھا، مجھ سے پوچھ، میں باہر قبائل میں جاتی ہوں، مختلف قبائل کے بچے میرے پاس پرورش کے لیے آتے ہیں۔ آمینہ ایسا خوبصورت بچہ، ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حلیمہ تو کہتی ہے تو نے نہیں دیکھا، آمینہ تو کہتی ہے تو نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھنا تھا؟ چند علاقے دیکھے، چند قبائل دیکھے، چند خاندان دیکھے، ہاشمیوں کو دیکھا، قریشیوں کو دیکھا۔ مجھ سے پوچھو، میں کبھی شام تجارت کے لیے جاتا ہوں، کبھی عراق تجارت کے لیے جاتا ہوں، مختلف ممالک سے لوگ میرے پاس خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو ایسا خوبصورت بچہ، ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب نے کہا جبریل تو بھی جا کے اپنی رائے دے، آفا کہاں کر دیدم، مہرے بتا ورزیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن آقا تو چیزیں دیگری۔ جبریل آ کر کہتے ہیں حلیمہ، آمینہ، عبد المطلب تم نے کیا دیکھنا تھا؟ چند علاقے دیکھے، چند قبائل دیکھے، چند خاندان دیکھے، چند ممالک دیکھے۔ مجھ سے پوچھو میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں کی قطاروں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، نبیوں کے معجزات کو دیکھا۔ سن، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملہ بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، اور میں نے اسے بھی دیکھا جسے قرآن نے کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا خوبصورت بچہ، ایسا حسین و جمیل بچہ، جبریل کہتا ہے آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بھی بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں سونے محمد جیسا پیدا کرتا، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے پیارے محمد کو بنایا تھا۔ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ سنیے گا پیارے آقا کے شمائل کو ایک شاعر نے اشعار میں جمع کیا، آپ محبت کے ساتھ سنتے جائے گا۔ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کرو جس کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ سنیے گا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے
سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کے معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے, باتیں ہے کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, خطبے ہے کہ ساون کے امنتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر, حرف بسنا خانی خامہ بسریرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم, یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم, یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق, یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل, یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد, یہ نقش قدم بوس گئے رف رف جبریل, یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے, یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب, رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی, آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کم خواب, ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل موسال, ملبوس تو کونیوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال, رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور, کردار میں شامل بنی ہاشم کی ادا ہے, گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن, معیار میں گردوں کی بلندی کا فپا ہے, کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا آقا, کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں, انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں, کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں, اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا, تو نے ہی سکھائی تمیز من یزداں, انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا, کہنے کو آقا کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ, کہنے کو بستر بھی میسر نہ تجھ کو, کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تجھ کو, لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے, انبوئے ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سنوارے, اورنگ سلیماں تیرے نالین کا خاکہ, اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو, حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات, کونین کی سجدج تیری آرائش گیسو, دنیا کے سلاتی آقا دنیا کے سلاتی تیرے جاروب کشوں میں, عالم کے سکندر تیرے چوکٹ کے بھکاری, گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی بستی, جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری, دھرتی کے زویل عدل تیرے حاشیہ بردار, فردوس کی حوریں تیری عائشہ کی کنیزیں. اور کسی شاعر کو کہنا پڑا, الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے, سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں, کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے, گلیوں میں اترتی ہے ملائک کی قطاریں, احساس کی بستی میں جب جشن بپا ہے, آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند, لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سے جڑا ہے, اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا, کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے, آساب پہ حاوی ہے صدا ہیبت اقرا, جبریل مودت تو دلغار ہرا ہے, یا تیرے خد و خال سے خیرام ہو انجم, یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے, یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر, یا دن تیرے انداز شباہت پہ گیا ہے, فاقوں سے خمیدہ ہے تدا قامت دربا, ٹھوکر میں مگر سلسلہ ارض و سما ہے, خورشید قیامت بھی سرفراز بہت ہے, لیکن تیرے قامت کی کشش اس سے سوا ہے, آقا یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ ہے, نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے, واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا, والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے, ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے, چلتا ہوا مہتاب تیرا رہ روے بیتاب, ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا ہے. اما آمینہ پہلے تو دیکھ کر مسکراتی ہے اور پھر رونے لگتی ہے. اللہ آواز دیتے آمینہ روتی کیوں ہے؟ آمینہ کہتی ہے اتنا خوبصورت بچہ اللہ نے دیا, کاش عبداللہ زندہ ہوتا, کاش اس کا بابا زندہ ہوتا. آمینہ پھر کیا ہوتا؟ آمینہ کہتی ہے کاش اس کا باپ زندہ ہوتا, اس کے لیے کھلونے لے کر آتا. اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ. آمینہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے, ایک میرے ساتھ تعلق ہے, تو اس کی ماں ہے,
ہے تو ماں کی نظر سے دیکھتی ہے، آمینہ تو میری نظر سے دیکھ، میرا محبوب ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، آمینہ اس کا باپ زندہ ہوتا، کھلونے لاتا لکڑی کے، کھلونے لاتا مٹی کے، کھلونے لاتا پتھر کے، آمینہ اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، آمینہ رونے لگتی ہے، آمینہ روتی کیوں ہے؟ آمینہ کہتی ہے اس کا باپ زندہ ہوتا، سیر کے لیے لے کے جاتا، باپ اپنی اولاد کو سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں، گھمانے کے لیے لے کے جاتا ہے، اے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، میرے بچے کو بھی سیر کے لیے لے کے جاتا۔ اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، آمینہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، ایک میرے ساتھ تعلق ہے، آمینہ تو اپنی ماں ہونے کی نظر سے دیکھتی ہے، تو میری نظر سے دیکھ، میرا محبوب ہے۔ آمینہ اس کا باپ زندہ ہوتا، سیر کے لیے لے کے جاتا مکہ کی کسی گلیوں میں، سیر کے لیے لے کے جاتا مکہ کے کسی پہاڑوں میں، آمینہ اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، آمینہ اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، میں انگلی پکڑ کے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ معراج کراؤں گا، اپنا دیدار کراؤں گا، آمینہ اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اتنا اعلیٰ بنا کر اللہ نے بھیجا، اتنا خوبصورت بنا کر بھیجا، اتنا پیارا بنا کر بھیجا، جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔